نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فَاذْکُرُونِی پس یاد کرو مجھے، پس ذکر کرو میرا، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، میں ذکر کروں گا تمہارا، واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرون تم ناشکری کرو میری۔ روٹ ورڈ فَاذْکُرُونِی تم سب یاد کرو مجھے، ریممبر می، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی اور تم سب شکر کرو میرا، ولا تکفرونی اور نہ شکری کرو میری۔ یہاں کفر شکر کا اپوزٹ ہے، یہاں کفر دوسرا کفر نہیں ہے، نہ شکری کے معنی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ساری نعمتوں کو پا کر تم کیا کرو؟ فَاذْکُرُونِی میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، ریممبر می اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا اگر تم مجھے یاد کرو گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، نمبر 1، انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کرنا چاہیے، پھر ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے۔ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ نماز۔ نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ نماز فرض بھی، نفل بھی، صلاۃ تسبیح بھی، نماز کے علاوہ ویسے بھی تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ زبان پاک ہوتی ہے۔ انسان سوائے اس کے کہ ٹوائلٹ میں ہو، ویسے ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، خواہ واک کر رہا ہو، بیٹھے ہیں، رات سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے، اللہ کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وزڈم میں جانے سے پہلے اور نکل کر یاد کریں۔ دعا کر سکتے ہیں، اندر جا کر نہیں پڑھ سکتے، وہاں منع ہے۔ ادروائز کہیں بھی ہوں، بازار میں ہوں، کھا رہے ہوں، پکا رہے ہوں، دل ہی دل میں زبان سے یاد کرتے رہیں۔ پھر یہ ہے، انسان زبان سے بھی یاد کرتا ہے، پھر جو دل سے یاد کرنا ہے وہ بھی اہم ہے۔ صرف زبان کی تکرار کافی نہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ سینٹر آف لائف تو یہ ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا عمل بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہو۔ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو کیا یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ نعمت جتنی بھی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں، اور خواہ ہم نے وہ مانگی ہیں یا نہیں مانگی۔ اور رحمت جو ہے وہ جو اللہ کی مرضی ہے، یعنی انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، پھر جو نعمت اس کو ملتی ہے، پھر وہ نعمت رحمت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ دل میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اگر کسی مجلس میں یاد کرتا ہے اللہ کو تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اور دوستی سے منع کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہوں، کیونکہ زیادہ انسان ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو اللہ سے غافل ہوں تو اس کا دل بھی پھر غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنی منمانی کرنے والوں کے پیچھے مت چلو۔ اللہ کو یاد کرتے رہو، اور ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا اور وہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگی۔ چاہے کوئی بھی مجلس ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر لوگ نہ سننے کو تیار ہوں تو آپ خود کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے کئی بار استغفار کر لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ کتنی بار ہو گیا یہ جو ہماری زبان میں الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ
کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم بولتے رہتے ہیں یہ بھی دراصل اللہ کی یاد ہے، اور ان کلمات کو کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کے آلٹرنیٹ بہت سے تلاش کر لیے ہیں۔ تھینک یو، بلیس یو اور ایکسکیوز می اور بھی کافی، اور اس کو اپنا بنایا ہے۔ مائے تو ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، شرماتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، یہ واجب ہے۔ فاذکرونی، یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، میں بھی یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پہچاننا اور کسی کو نعمت کو مان جانا اور اس کا اعتراف کرنا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے پھر زبان اس کو یاد کرتی ہے، پھر انسان کا عمل اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے۔ تو ذکر اور شکر دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، تو دل سے بھی شکر کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر نظر آئے۔ دابۃ الشکور کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور یا وہ گائیں جو اپنے صحت کے اعتبار سے اس کا اظہار کرتی ہے کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو عمل سے شکر کیا ہے؟ اپنی زبان رویے سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کریں کہ مجھے کیا ملا ہے، اور شکوے کرنا، شکوہ جو ہے یہ شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ شکوے نہیں کرنے چاہیے، اور جو ملا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ زیادہ کی کوشش کرے انسان، اور جو ملا ہے اسے مانے، یہ ملا ہے، یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہماری قسمت ہی چھوٹی ہے، یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ جو کچھ ملا ہے اس کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔